بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 8 فروری کا سرپرائز اپنی جگہ تیار ہے، لیکن اس سے پہلے ہی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم سامنے آ گیا ہے اور صرف ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور بڑا خوفناک اور شدید ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ 8 فروری کو سرپرائز کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جی شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، تحریک انصاف نے، لیکن یہ سرپرائز پھر کیوں ہے جب پتا ہے کہ 8 فروری کو ہڑتال ہونی ہے، یا تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یا دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر احتجاج کرنا ہے، تو پھر سرپرائز کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا چیزیں خفیہ رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، آخر اس میں سب ایسا کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس بارے میں کیوں نہیں بتا رہی بطور جماعت کہ جی وہ ان کی پلاننگ کیا ہے؟ اچھا، پہلے ہم بات کر لیں کہ ٹکراؤ کا کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ابھی جس طرح سے وادی تیرہ میں آپریشن کی بات کی گئی، ابھی ہم نے آپ سے کل یہ خبر شیئر کی تھی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے، وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے باقاعدہ ایک مراسلہ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ جی تیرہ آپریشن سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یعنی جو لوگ وہاں سے انخلا کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم نے ان سے کہا تھا، نہ ہی اس میں فوج کا کوئی کردار ہے، نہ وفاقی حکومت کا، ہم نے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جی صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے ان کے لیے رکھے تھے اور لوگ رضاکارانہ طور پر نکل رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس پر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ سیخ پا ہو گئے ہیں، شدید غصے میں ہیں کہ جی یہ کس طرح کا دھوکہ کیا گیا ہے، اور آئندہ صوبائی حکومت کے ساتھ جو بھی وفاقی حکومت کرے گی اس میں تعاون ایک ہی شرط پر ہوگا کہ لکھ کر ہر بات ہو کہ آپ یہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول ہوا یہ کہ باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی طرح سے بٹھا کر ان سے ایشورنس لی گئی کہ جی آپ یہاں سے علاقہ چھوڑیں گے۔ اب کچھ نے رضاکارانہ طور پر چھوڑا اور کچھ کو پھر زبردستی کہا کہ یہاں سے نکلے۔ جب وہ نکلنا شروع ہو گئے تو پھر آ کر سہیل آفریدی کو وہاں پر یہ اعلان کرنا پڑا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم 4 ارب روپے کا اعلان کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نہیں چاہتے کہ آپریشن ہو، آپ لوگ بے گھر ہوں، لیکن اب یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی کہ آپ کو امداد دیں۔ بڑا شور مچایا گیا کہ جی سہیل آفریدی کہاں ہے، دیکھیں یہاں پر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، سردی ہے، یہ ہے، وہ کدھر ہے۔ وہ اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، جو کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، سندھ کے دورے پر تھے، اس سے پہلے پنجاب کے دورے پر تھے، پھر وہ آئے، دوبارہ ان کو کراچی جانا پڑ گیا، ان کے کارکن کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ آئے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جانا چاہتے تھے، وہ نہیں، ان کو کلیئرنس ملی، اس سے پہلے بھی وہ جانا چاہتے تھے، کلیئرنس نہیں مل رہی تھی کہ جی وہاں کچھ ہوگا، وہاں لوگ تیار ہیں، وہ آپ سے بدتمیزی کریں گے، کوئی نہ کوئی خرابی ہو جائے گی، لا اینڈ ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی، کوئی آپ پر حملہ ہو جائے گا، یہ وہ سب۔ اچھا، اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے، آخرکار بائی روڈ ہی چلے گئے، جو کہ سرپرائز ثابت ہوا کہ یہ کیا کیا اس نے۔ بائی روڈ گئے، لوگوں سے ملے، بچوں سے ملے، خواتین جا کے آپ نے دیکھا کہ مسائل حل کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے کہ جی یہ کسی خاتون کو نیچے نہیں بٹھانا، اور وہاں پر ٹوکن کا بڑا مسئلہ تھا، نادرا کی طرف سے ٹوکن جاری ہو رہے تھے اور بہت زیادہ اس میں ڈیلے ہو رہا تھا، ٹوکن ملے گا تو لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ فیملی ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ایکسپوز ہوا کہ یہ دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فوری پھر انتظامات کا کہا۔ اب جب وہ سوات کے دورے پر آئے ہیں سہیل آفریدی تو بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ کیا گیا ہے، اب وفاقی حکومت یہ سارا کچھ واپس لے، نوٹیفیکیشن وغیرہ، ورنہ میں پھر آفریدی قبائل کا جرگہ بلا رہا ہوں اتوار کو، اور پھر پورے جرگے میں یہ بات ہو جائے گی، سب کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کس نے کیا کیا ہے، اور میں خود لوگوں کو گھروں میں واپس چھوڑنے کے لیے پھر نکل پڑوں گا، پھر اس طرح تو اس طرح ہی صحیح۔ اب یہ باقاعدہ تصادم ہے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہاں اس کے پیچھے ہم ہیں، لیکن وزارت اطلاعات ایک نوٹیفیکیشن نکال دیتی ہے، مراسلہ نکال دیتی ہے، جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کے انخلا سے، جبکہ طلال چودھری سے لے کے خواجہ آصف وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپ کر رہے ہیں آپریشن، آپ اس کو اون کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ نکلیں، تو اب جب آپریشن ہوگا اگر یہ بھی کہا جائے رضاکارانہ طور پر، تو آپریشن کے نتیجے میں نکل رہے ہیں نا، اور پھر کہہ رہے ہیں جی 4 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کہاں ہے؟ صرف اس مراسلے تک کہ جی فوج پر سب کچھ ڈال دو، چھوڑ دو، فوج جانے، آپریشن جانے، اور صوبائی حکومت پر ڈال دیا جائے کہ جی ان کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، دیکھیں ان کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ تو باقی ادارے کہاں ہیں؟ این ڈی ایم اے کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، پی ڈی ایم اے کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بات کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں جی ہم اسی لیے آپریشن کے لیے منع کرتے تھے، اب یہ اس بات پر ٹکراؤ ہو گیا ہے، جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، پھر جرگہ بلانے کا جو معاملہ ہے، اس پر خاصا شدید ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تصادم نظر آ رہا ہے۔ سہیل آفریدی یہاں تک بتا رہے ہیں کہ جی اب مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ تمام چیزوں میں ہمارا ساتھ دیں، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، شاید 2-2.5 ماہ پہلے کی، جب یہ سارا پروسیس شروع ہوا۔ تو اب یہ پلان ہے کہ گورنر آج، اور اس کا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، نہیں تو نااہلی سہیل آفریدی کے بقول کہ مجھے نااہل کر دیا جائے، تیسرا کہ مجھے مار ہی ڈالا جائے، یہ تک ہے۔ تو اب دیکھیے کس قدر خوفناک تصادم ہو چکا ہے، لیکن اس سب میں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ قیدی نمبر 804
خود تو اندر رہ کر اپنے فیصلے دے رہا ہے اور حکومت کو شکست دے رہا ہے، یعنی قید اپنی جگہ. لیکن مثال کے طور پر آج ہم نے جس طرح آپ کو بتایا کہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں شہزاد اکبر کی حوالگی سے انکار کر دیا انٹرپول نے کہ جی اس کیس میں تو جان ہی کوئی نہیں ہے، تو مرکزی ملزم کے کیس میں جان نہیں ہے اور آپ نے عمران خان کی اہلیہ کو اس میں سزا دے دی. اسی طرح پہلے اکاؤنٹس بند کرنے کی کوشش ہوئی، اس میں ناکامی ہوئی کہ جی یہ کیس ہی نہیں بنتے، تو وہاں بھی شکست ہوئی حکومت کو. فیصلے نہیں لے پا رہی حکومت، یعنی اپنی مرضی کے ملک سے باہر، یہاں تو وہ لے رہے ہیں. تو اس کا سہیل آفریدی کا فیصلہ بھی درست ثابت ہو رہا ہے کہ اب تو اس نے تگری کا ناچ نچایا ہوا ہے حکومت کو، وہ جھک نہیں رہا ٹوٹ نہیں رہا. ایک تو اندر خان صاحب وہ کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہو رہے، جھک نہیں رہے، ٹوٹ نہیں رہے، ورنہ اگر وہ باز آ جائیں، وہ کہیں اچھا جی میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو رہائی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو جیل میں چپ نہیں کر رہے، اس لیے ملاقاتیں بند ہیں اور 8 فروری تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خوف ہے 8 فروری کا کہ ڈائریکشن مزید آ جائے گی. تیاری پوری ہے. سرپرائز اس میں یہ ہے کہ اب 6, 7, 8 کو بسنت کا بھی اعلان کر دیا ہے صوبائی حکومت نے. اب باہر تو نکل نہیں سکتے لوگ، پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اسی طرح سے اب تحریک انصاف کے جھنڈے کے پتنگیں اور اس رنگ کی پتنگیں قید نمبر 804 اور اس طرح سے، یعنی پوری فیسٹیوٹی کے ساتھ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں گے پرامن طور پر ان طریقوں سے، جس میں اب پکڑنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیسے ثابت کریں گے کہاں سے اڑی تھی، کس نے کیا؟ تو اس میں بھی اب پورا اپنا پیغام تحریک انصاف پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ 8 فروری کے لیے نظر آ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے، اس کو اب گوگلی بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ تو اب حکومت نے کہا کہ اچھا 8 فروری کو انہوں نے احتجاج کا کہا ہے، ہم اب بسنت کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں لگ جائیں گے یا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، جی چیزیں بند ہیں، کوئی نہ نکلے، فلاں نہ ہو، یہ تو بسنت کی تھی، سب اس طرف لگ سکیں. تو اس بسنت کو ہی اب احتجاج کے ساتھ، یہی ہوتا ہے نا، آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے، اس کو کس طرح سے ریکارڈ کروا جائیں گے. پھر تحریک تحفظ عین پاکستان اس سب کو سیکرٹ رکھ رہی ہے، کچھ نہیں بتا رہی کہ کس طرح سے انہوں نے شٹ ڈاؤن پر عمل درآمد کروانا ہے، کہاں سے لوگ نکلیں گے، کیا ہوگا، اس لیے کہ پہلی پکڑ دکڑ شروع نہ ہو جائے. اس میں بھی سرپرائز ایلیمنٹ رکھا جا رہا ہے. اچھا اب آ جائیے کہ جو آج کی ایسی خبریں ہیں کہ جن کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت آنے والے دنوں میں مزید مشکل میں نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ IMF کا واحد حل دکھاتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، IMF ہماری بات مان لے گا اور ہمیں کچھ ریلیف دے دے گا. یہ سب ڈھکوسلا ہے، کیونکہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ خود کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ پکڑے نہ جائیں کہ جی پچھلے سال کتنی انہوں نے جائیدادیں اثاثے بنائے تھے، اس سال کتنے ہیں. تو اب انہوں نے وہ قانون پاس کرا دیا کہ جی پارلیمنٹیرینز کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے بناتے رہیں گے تو کس طرح سامنے آئیں گے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خان کابینہ ٹھیک تھا کہ سارے کرپٹ ہیں، کیونکہ یہ بینامی بناتے تھے. اگر تو کہیں ادھر ادھر کچھ ہو گیا کہ جی باہر کے ملک ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اس طرح سنا ہے کچھ کے ساتھ یہ ہو بھی گیا ہے. تو لہٰذا اب یہ کہتے ہیں اپنے نام پر ہی رکھو یا اپنے ارد گرد رشتہ داروں جن کے بھی، تو اس لیے ڈکلیئر ہی نہ کرنے پڑیں. اب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے. IMF کہتا ہے نہیں جی سب کے ڈکلیئر کریں، سرکاری لوگوں کے بھی کیئر کریں. تو وہاں نہیں IMF ان کو کچھ کہتا. جہاں عوام کے ریلیف کی بات آئے گی جی وہاں IMF کے پاس جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی ہمیں کو ریلیف دیں، ہماری معیشت نہیں بڑھ رہی. اب بزنس ریکارڈر کا کہنا ہے، ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو 3.2% گروتھ کا کہا تخمینہ IMF نے لگایا وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ 2 کے آگے پیچھے کہیں رہنا ہے کام، اور یہ اب بڑا ہولناک ہوگا. انڈسٹری مزید بند ہونے جا رہی ہے کیونکہ گیس جب سے مہنگی ہوئی ہے تو لوگوں نے گیس کا استعمال ہی کم کر دیا ہے، کاروباری لوگوں نے کم کر دیا ہے، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے. اس کا مطلب ان کے پاس آرڈر نہیں ہے، ایکسپورٹ اس سے کم ہوگی، کاروبار اور زیادہ نیچے جائے گا. پھر آپ دیکھیے پاکستان کا تجارتی خسارہ پہلی 6 ماہ میں، پہلے 6 ماہ میں 44% تک بڑھ گیا ہے 9 ممالک کے ساتھ. یہ آپ اندازہ لگائیے، اور سب سے زیادہ خسارہ ہمارا چین کے ساتھ ہو چکا ہے. اسی طرح آج اسلام آباد میں بھی بڑی ہلچل دیکھی گئی ہے کیونکہ وکلاء بڑی تعداد میں نکل آئے اور سڑکوں پر ان کا قبضہ دکھائی دیا. پولیس بے بس نظر آئی، انہوں نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے حق میں مظاہرہ کیا ہے، ریلی نکالی ہے، احتجاج کیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہی لوگ آپ پہلے نکل آتے 26 سیاسی ترمیم پر تو شاید آج یہ نہ ہوتا، کیونکہ اسی کے ثمرات ہیں کہ آج آپ وکلاء پریشان ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اب کیا کریں. اوپر سے سرکولر ڈیٹ جس کے لیے کہا گیا کہ ہم نے 1250 ارب روپیہ قرض لینا ہے بینکوں سے، معاہدہ ہو گیا جی اب مسائل حل ہو جائیں گے، 3 روپے فی یونٹ آپ سے ہم لے کے کہ بینکوں کو سود ادا کرتے رہیں گے. اس کے باوجود 223 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے 5 ماہ کے دوران صرف سرکولر ڈیٹ میں. یہ اضافہ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کوئی کارکردگی اس حکومت کی نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ کہ جی 8 فروری کو کیا کرنا ہے اس کے لیے خوفزدہ ہیں، پکڑ دکڑ کس طرح کرنی ہے. اب تو یہ وکلاء سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. آج وکلاء سڑکوں پر نکل آئے تو کیا یہ کہ بختربند گاڑیاں منگوائی ہوئی تھیں، کیونکہ بار کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار نے ہڑتال کی ہوئی تھی اور اس پر سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے، پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، بختربند گاڑی بھی موجود تھی. تو صرف ارجنٹ کیس لگے
لیکن وکلاء پھر بھی سڑکوں پر بڑی تعداد میں نکل آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ تو جناب اب حکومت دیکھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں کیا کرتی ہے، کیونکہ صلح افریدی نے اب یہ وارننگ دے دی ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی پھر تو میں یا تو آپ واپس لیں یہ سارا معاملہ اور بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، آپ نے ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ہم اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے، اور جمعرات کو بھی کہہ رہے ہیں جی میں تو خان سے ملنے پھر آ رہا ہوں۔ وہ ایک تصادم کی کیفیت اور ٹکراؤ کی آپ کو نظر آئے گی۔ تو ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ محمود خان چکزئی کا بن جانا یا علامہ راجہ نصر عباس کا اپوزیشن لیڈر بن جانا سینٹ میں، اس کے باوجود ٹکراؤ ہمیں کم ہوتا نظر نہیں آ رہا اور تصادم شدید ہوگا، خاص طور پر جس طرح صلح افریدی جو باتیں کرنے لگے ہیں اس کے بعد۔ اللہ حافظ۔